اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، اس میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت، ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، اور خدام چاندی کے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے نہایت شفاف پیالے، اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ محمد صاحبان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں مسجد تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور اذان کی آواز بھی نہیں آتی، چنانچہ ہم موبائل پر ہی اذان سن کر اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا ہمیں اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے؟ نیز جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہو گئیں کہ نہیں؟ بھائی اس طرح کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، نمازیں تو ہو گئیں، اذان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی، مگر یہ خلاف سنت ہے۔ فرض نماز آپ کو اذان کہہ کے پڑھنی ہے۔ ہاں اگر اذان کی آواز آپ کو آتی ہے، دور کوئی مسجد ہے جس کی آواز آپ تک آ رہی ہے، پھر آپ کے لیے اذان کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے اذان کہیں، اقامت، اور پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں۔ اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں 3 مقابلے کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا؟ اپنے نفس سے۔ اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے باہر کھا جائیں، یہی ہوگا کہ نہیں؟ اذان کا وقت آ گیا، اذان سن لی آپ نے، لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو، آپ نے کروٹ لی اور کپڑا خوب ٹھیک کیا اور غین ہو گئے۔ اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے، طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے مسجد کی طرف جاتے۔ گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا؟ نفس۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو دیکھو یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں کی مدد میں ہے، سمجھو وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے، اور فرمایا یوں سمجھ لو کہ اس نے وہ قیام کیا ہے کہ شاید دیر ہو جائے اسے رکوع کرنے میں، یعنی لمبی نمازیں پڑھنے والا ہے، اور فرمایا یہ وہ روزہ دار ہے کہ جو روزہ رکھے گا افطار ہی نہیں کرے گا، یعنی لمبے روزے رکھنے والا۔ گویا مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد میں رہنے والا اس طرح ہے جس طرح ساری رات نفل پڑھنے والا اور ہر روز کے نفلی روزے رکھنے والا۔ مفاتیح الجناح کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ کوئی جوان شب جمعہ جو خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ قرآن کی جو آیت ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ ہر بندے کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آفن ٹائمز آپ کسی دوسرے بندے کی زندگی میں ایک ایسی مصیبت دیکھتے ہیں جو آپ جس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ میرے پہ آئی نا تو میں تو فوت ہو جاؤں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ اس بندے کی کیپیسٹی میں ہوتی ہے۔ ہر بندے کے لیے ٹیسٹ، اس کی کیپیسٹیز، اس کا سب کچھ مختلف ہے۔ اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی امتحان سے مجھے یا آپ کو گزارا ہے وہ میری کیپیسٹی میں ہے، وہ میں برداشت کر سکتا ہوں، اور اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ آپ پہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ایسا جب بھی آپ کی زندگی میں کچھ ہو، بندہ اپنے اعمال کی طرف میرے خیال سے نظر دوڑائے، کریکٹ کرنے کی کوشش کرے اپنے آپ کو جہاں کر سکتا ہے۔ Bugün cuma bayram günü, meleklere seyran günü, camilere dönmüşün, gelenlere selam olsun. Cumamız mübarek olsun.